میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا کلام انسان کی زندگی کا اس قدر گہرا تجربہ جو عمل کے ہر قدم میں رہنمائی بن جائے، کمال کی خوشی مہیا کرتا ہے۔ قریبی دوست یا رشتہ دار کا وار انسانی زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہے جس کو جانتے ہوئے بھی دہرایا جاتا ہے۔ ایسے رشتہ دار اور دوست جو ضرورت کے وقت آپ کے پاس آئے، آپ کے گھر میں رہے اور بعد میں آپ کا ایسا نقصان کر کے چلے گئے جیسے کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ ایسے وقت میں انسان یہی سوچتا ہے کہ اگر کوئی غیر ایسا کرتا تو ہم برداشت کر لیتے یا اس کو برا نہ سمجھتے، لیکن ایک دوست اور رشتہ دار بلکہ خاندان کے کسی فرد نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی خود غرضی رشتوں پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اس کا چیلنج یہ ہے کہ اپنے ساتھ تو ایسا ہوا ہے لیکن ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو ایسے تجربے سے گزرنا نہ پڑے کہ تیر کھا کے پیچھے دیکھا تو دشمن نہیں بلکہ دوست کھڑا ہو۔ داؤد کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے۔ یروشلم شہر میں اس کے خلاف اس کے کسی دوست بلکہ قریبی دوست نے ایسی سازش کی کہ سارے کا سارا شہر ہل گیا۔ ہر طرف خوف اور کپ کپی اور ہیبت کا دور تھا۔ داؤد بادشاہ جو ایک جنگی مرد اور بہادر انسان تھا، اس کی بے قراری حد سے بڑھ گئی اور اس کا دل اندر سے بے تاب ہو گیا۔ داؤد کی شخصی بہادری اور زندگی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے لیے کم اور لوگوں کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا تھا، لیکن اس بغاوت اور سازش کے نتیجے میں جو حالات ہوئے ان کے پیش نظر وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلا جاتا تھا تاکہ اس کی روح کو آرام ملے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکتا تھا۔ قیادت میں مسائل اور دشواریاں پیش آتی ہیں، اور ایسی ہی دشواری داؤد کو اس وقت پیش آئی تھی جب اس کے بیٹے ابی سلوم نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ یہ اس طرح کی کارروائی تھی جو دوست نے کی جس پر داؤد کو بھروسہ تھا۔ داؤد کے اپنے الفاظ میں وہ اس کا رفیق اور دلی دوست اور ہم راز تھا جس نے بدی اور فساد کرایا، اور پھر داؤد پر ناکامی کا الزام لگایا۔ یہ شخص داؤد کے ساتھ مل کر ہیکل میں بھی جایا کرتا تھا۔ وہ شخص نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی داؤد کے بہت قریب تھا۔ اس کے اس رویے سے داؤد کو بہت ٹھوکر لگی۔ ایسے وقت میں ایماندار بھی ہل کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والی برکت اگر لعنت میں نہ بھی بدلے، کم از کم برکت کی دعا رک جاتی ہے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اپنی روحانی پختگی کا ثبوت مہیا کرنا ہے۔ داؤد نے ایسے وقت میں شریر لوگوں کی ہلاکت کی دعا کی، ان کے درمیان نظریاتی اختلاف اور تفرقے کے لیے خدا کو پکارا۔ اس حوالے سے سوچا جا سکتا ہے کہ داؤد اپنے دشمنوں کی ہلاکت اور ان میں تفرقہ مانگتا ہے، جو ایک منفی رویہ ہے۔ وہ خدا کا بندہ ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہاں داؤد کی وکالت کیے بغیر اس منفی رویے کا پس منظر دیکھیں۔ داؤد کہتا ہے، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے، دن اور رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد ان کے اندر ہے۔ داؤد اپنے دشمن کی ہلاکت نہیں مانگ رہا، بلکہ اس ظلم، جھگڑے، بدی اور فساد کے خاتمے کے حوالے سے بدی کے بانیوں کے لیے خدا کی عدالت اور انصاف مانگ رہا ہے۔ یہ وہی صورتحال تھی جو نوح کے زمانے میں ہوئی
کہ انسان کی بدی بہت بڑھ گئی۔ خداوند اس صورتحال سے معلول ہوا۔ یہاں داؤد اس صورتحال سے بے قرار ہوا کیونکہ یروشلم شہر کے خلاف ایک سازش اور بدی بہت بڑے پیمانے پر معرض وجود میں آئی۔ اس قسم کی بدی، سازش اور فتنہ ہمارے شہروں اور قصبوں میں آئے دن کا معمول بن چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بدی کی نشاندہی ضروری ہے۔ داؤد نے بدی کی نشاندہی کی۔ اس کے زمانے کے لوگ اور اس کے ارد گرد کے ساتھی سب جانتے تھے کہ وہ کس شخص کا ذکر کر رہا ہے۔ بدی کے بانیوں کی نشاندہی کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن بدی کے خاتمے کے لیے ان کی نشاندہی خدا اور لوگوں کے سامنے ضروری ہے۔ دوسری طرف اس بات میں حوصلہ افزائی ہے کہ داؤد اس زبور کو ایک دعا سے شروع کرتا ہے۔ کسی بھی بڑے کرائسس میں خدا کی طرف دیکھنا پہلا قدم ہے۔ اے خدا، میری دعا سن۔ دعا خدا سے مانگنے کا عمل ہے جو حالات کی سنگینی کے وقت بھی کارآمد ہے، کیونکہ جب دنیا کے ہتھیار ناکارہ ہو جاتے ہیں تو دعا کا ہتھیار اس وقت بھی کارآمد رہتا ہے۔ مشکل کے وقت انسان خود کلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ خود کلامی ایمان کی بنیاد پر ہو اور ایمان کے اقرار اور خدا پر بھروسہ اور یقین کی صورت میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ داؤد نے اپنے آپ سے کلام کر کے ایک ایسے ہی یقین کا ذکر کیا۔ داؤد بے شک مسیح خداوند کا پیش رو تھا، اور اس کے لکھے گئے مزامیر میں ایسی بے شمار باتیں اور نکات ہیں جن کا ذکر اناجیل اور خطوط میں دہرایا گیا ہے۔ داؤد کا اپنے آپ کو یہ تسلی دینا کہ اپنا بوجھ خدا پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، اس کی زندگی کا مستقل لائے عمل ہے۔ یہ اس کی ایمانی مستقل مزاجی کا ثبوت ہے کہ خدا صادق کو جنبش نہیں آنے دیتا۔ بظاہر حالات ہمارے بس میں نہ ہوں، لیکن ایمان کی روح سے صادق کے قدم قائم رہتے ہیں۔ شریر گھاس کی مانند اڑ جاتے ہیں جب خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے، تو اس سے اس کی مراد یہی تھی کہ اپنی فکریں خداوند پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اس خیال کو پطرس کی معرفت لکھے گئے خط میں بھی دہرایا گیا، جو اپنے اندر ایک بڑی روحانی اور عملی برکت اور حقیقت رکھتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنے 2 خاندانی بزرگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی میں اس آیت کی بڑی قدر تھی کہ خداوند سچے اور راست باز شخص کو سنبھالتا ہے اور اس کے قدم پھسلنے نہیں دیتا، اور خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ جب خدا کا کلام خاندانوں میں نسل در نسل پڑھا، سیکھا، قبول اور عمل پذیر کیا جاتا ہے تو بہت سال بیت جانے کے بعد بھی وہ اصول اور باتیں یاد رہتی ہیں جن کا تذکرہ گھروں میں ہوتا ہے۔ خدا پر بھروسے کے لیے آج کی آیت توکل کو بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بننے کے بجائے آئندہ نسلوں کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے کلام کی کسی آیت کو اپنا لائے عمل بنا لیں تاکہ وہ آپ کے ایمان اور عمل کے لیے آپ کی پہچان بن جائے۔ مضبوط کردار کے پیچھے کلام کی موجودگی کا ہونا لازم ہے، اور یہی چاہتا ہے خدا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے کردار کو مضبوط کریں۔ میرا ایمان ہے کہ اس آیت کے وسیلے سے آپ ضرور خداوند کی برکت کو پاتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے کردار میں مضبوط ہوں۔ آمین۔